کہ وحدت ادیان اس صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام ادیان اور سب دین ماننے والے سب اللہ رب العالمین کی توحید پر جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے. اور یہی وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلکوں کو جمع کرنا ہے وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت ہے اور مسلک ہے مختلف، تو جس کلمے پر دین جمع ہو سکتے ہیں اس کلمے پر مسلمانوں کے فرقے کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ حنفی، دیوبندی، بریلوی، بہائی، شیعہ، 72 فرقہ آپ نکال لیجئے. آپ یہ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا فرقہ کیا تھا؟ کتنا بتا دو کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور حدیث. تو جو شخص قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے وہ اس دعوت پر قائم ہے جس دعوت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اور جس دعوت پر صحابہ قائم تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ آل عمران کی تفسیر ہماری جاری ہے. آج انشاءاللہ ہم آیت 64 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا اہل الکتاب، قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو تم آ جاؤ، الی کلمۃ ایک کلمے کی طرف، سوائن بیننا سوائن جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد یہ کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، ولا نشرک اور یہ کہ ہم شرک نہ کریں، بھی اللہ کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، ولا یتخذ اور یہ کہ نہ بنائیں، بعضنا ہم میں سے بعض لوگ، بعضاً بعض لوگوں کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ پھر جائے، فَقُولُوا تو تم سب کہہ دو، اشہدوا گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون بے شک ہم اللہ کے مطیع ہیں اور ہم مسلمان ہیں. یہ آیت بڑی عظیم اور اہم آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نصیحتیں ہم سب کے لیے رکھی ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حقائق تھے اس کو واضح کر دیا، یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وہ ولد الزنا ہے، اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور جو معتدل اور صحیح رائے تھی، جو صحیح حقیقت تھی، اس کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے اہل کتاب کو مخاطب کیا، اور اہل کتاب کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد زیادہ تر یہودی ہوتے، لیکن کچھ مقامات پر یہودی اور عیسائی دونوں مراد ہے. یہاں پر دونوں مراد ہے. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بھی کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے بھی کہہ رہا ہے، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے توحید کی طرف کہ آؤ ایک ایسے کلمے پر جمع ہو جائے جو کلمہ تمہارے دین کا حصہ ہے، سوائن بیننا و بینکم، وہ ہمارے دین میں بھی موجود ہے اور تمہارے دین میں بھی موجود ہے. باقی معاملات میں، باقی شریعتوں میں، باقی احکامات میں فرق ہو سکتا ہے،
ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے نکاح و طلاق کے مسائل میں، لیکن یہ کلمہ ایسا ہے جو ہماری شریعت میں بھی وہی ہے جو تمہاری شریعت میں، سوائے بیننا و بینک، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ کلمہ ہے۔ اور ہم اپنے میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تسلیم نہیں کریں گے۔ رب منانا کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک آیت سورہ توبہ میں موجود ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے احبار کو اور رہبان کو ارباب من دون اللہ، جو ان کے علماء ہیں اور جو ان کے عبادت گزار لوگ ہیں، ان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ایک صحابی کو، جب انہوں نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء جب بغیر دلیل کے کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے یا بغیر دلیل کے کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے تم اس کو مان نہیں لیتے تھے؟ یہی رب مناتا ہے۔ تو یہاں پر وہ معنی بھی موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، شریعت ہم تسلیم کریں وہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، نہ کہ میری اور تمہاری بنائی ہوئی شریعت ہو۔ اور اگر تم اس کلمے کی طرف نہیں آتے اور تم ابھی بھی اپنے شرک پر قائم ہو، تم ابھی بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تم ابھی بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو ہم تمہارے اس کلمے سے جدا ہیں، ہم تمہارے اس دین سے جدا ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں جو ایک نقطے کی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے وحدت ادیان کی، تمام ادیان کو یونائٹ کرنا، متحد کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اسی کی بات کی، آؤ سارے ادیان جمع ہو جاؤ، لیکن ادیان جو جمع کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہودی اپنے عقائد پر قائم رہیں، عیسائی اپنے عقائد پر قائم رہیں، مسلمان اپنے عقائد پر قائم رہیں، اور بس ایک پلیٹ فارم بنا لیں اور وہاں آ کے اکٹھے بیٹھ جائیں اور تھوڑا بہت گفتگو کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں، اور ہم سمجھے وحدت ادیان ہو گیا۔ یہ آیت دراصل وحدت ادیان کی رہنمائی کرتی ہے کہ وحدت ادیان اس صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام ادیان اور سب دین ماننے والے سب اللہ رب العالمین کی توحید پر جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اور یہی وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلکوں کو جمع کرنا ہے وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت ہے اور مسلک ہے مختلف، تو جس کلمے پر دین جمع ہو سکتے ہیں اس کلمے پر مسلمانوں کے فرقے کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ تو مسلمانوں کے فرقے جو ہیں ان کو جمع کرنے بھی ایک ہی صورت سے، اور وہ ہے توحید۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی، میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی پوری دنیا کا مال خرچ کر دیں، آپ مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے، آپ اتحاد پیدا نہیں کر سکتے۔ میری اور آپ کی بات تو چھوڑ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کا مال بھی خرچ کر دیں، مسلمانوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جمع کر سکتا ہے، کس بات کے اوپر؟ اللہ کی توحید کے اوپر۔ آپ دیکھیے آج بھی مسلمان اپنے فرقے سے بالاتر ہو کے ایک مقام آتا ہے جہاں جمع ہوتے ہیں، اور وہ حج کا مقام ہے۔ حج کا مقام جہاں سب فرقے چھوڑ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مقام کون سا مقام ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا مقام۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ توحید، اس کلمہ توحید کے اوپر سارے مسلک جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی آپ مسلکوں کو جمع کر لیں اور شیعہ اپنے عقائد پہ قائم رہے، بریلوی اپنے عقائد پہ قائم رہے، اور دیوبندی اپنے عقائد پہ قائم رہے، اہل حدیث اپنے عقائد پہ قائم رہے، اور ہم بس ایک
جو ہے وہ جمع کر لیں لوگوں کو اور سب مل جائیں آپ اس میں، یہ ناممکن ہے۔ آپ پوری دنیا کا مال خرچ کر لیں، میں اور آپ کیا اللہ کے رسول بھی خرچ کر دیں، نہیں جمع کر سکتے۔ تو اگر آپ نے امت کو جمع کرنا ہے، امت کو ایک جگہ پر لانا ہے، امت کو متحد کرنا ہے، اس فارمولے کو اپنا لیجئے توحید کی دعوت سے۔ جب امت توحید کی دعوت کو مان لے گی، اختلاف خود ہی ختم ہو جائے گا، جب امت توحید کے کلمے پر جمع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو بھی یہی دعوت دی، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی توحید کو مان لے تو کیا وہ جنتی ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آگے چل کر آ رہا ہے۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہ ایک آیت کو لے کر باقی آیت کو ترک کر دیں۔ اگر آج بھی کوئی عیسائی توحید پر قائم ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا۔ تو دونوں چیزیں جمع کرنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اب آگے 4-5 آیات میں اہل کتاب سے ہی اللہ رب العالمین مخاطب ہے۔ اے اہل کتاب لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وما انزلت التورات، اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور نہ ہی نازل کی گئی انجیل، الا من بعدہ، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہیں۔ تورات بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ میں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیوں؟ تمہارے میں سے یہودی وہ ہے جو تورات پر ایمان رکھتا ہو، عیسائی وہ ہے جو انجیل پر ایمان رکھتا ہو، اور تورات اور انجیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ تم کہتے ہو، یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری کیا بالکل عقل ختم ہو گئی ہے کہ ایک کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال کے بعد نازل ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ مورخین نے تقریباً ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 2 سے 2,500 سال کا فاصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ بعض نے 1500 سال کا ذکر کیا ہے، تو واللہ عالم۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 2000 سال کی مدت ذکر کی جاتی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے آج تک تقریباً 2000 سال گزر چکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 1500 سے 2000 سال کا فاصلہ موجود ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے اس چیز کی؟ فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلائی، دیکھو یہ تم لوگ ہو، حاججتم، تم جھگڑتے ہو، فی ما لکم، جس میں ہے تمہارے لیے، بھی اس مسئلے میں، علم، جس مسئلے میں تمہارے پاس علم ہے، تم اس مسئلے میں بھی جھگڑتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، پس کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ما لیس لکم، جس میں نہیں ہے تمہارے پاس، بھی اس مسئلے میں، علم، کو علم۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم علم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، اے یہودیوں اور عیسائیوں، جن مسائل میں تمہارے پاس علم موجود ہے، تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے، تمہاری انجیل میں لکھا ہوا ہے، ان میں تم آپس میں اختلاف رکھتے ہو، تو سمجھ نہیں بھی آتی ہے بات کہ چلو تمہارے پاس اس مسئلے میں تورات میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، جس مسئلے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، اس میں کیوں جھگڑا کرتے؟ تم کیوں خواہ خواہ ان مسائل میں پڑھتے ہو کہ جن مسائل میں تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بیان کیا، کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا، ما کان، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان، لیکن وہ تھے، حنیفا، ایک طرف ہو کر، مسلمہ، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار، وما کان، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، اور ہر قسم کے اختلاف سے، ہر قسم کے جو تم نے مذہب بنا لیے ہیں، ان سے ابراہیم علیہ السلام مالا تر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تمہاری یہودیت سے اور عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ اور یہی سوال اگر سادہ سا سوال ہے، سمجھنے کے لیے کر لیا جائے گا
آج کے مسلمان فرقوں سے کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ حنفی، دیوبندی، بریلوی، بہائی، شیعہ 72 فرقہ آپ نکال لیجئے، آپ یہ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا فرقہ کیا تھا، کتنا بتا دو؟ کیا وہ حنفی تھے، کیا وہ دیوبندی تھے، کیا وہ بریلوی تھے، کیا وہ شیعہ تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فرقے نکلے یہ کب نکلے؟ کوئی 100 سال کے بعد، کوئی 150 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد، یہ فرقے تو جب نکلے۔ تو اصل جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اور وہ کیا تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور حدیث۔ تو جو شخص قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے وہ اس دعوت پر قائم ہے جس دعوت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اور جس دعوت پر صحابہ قائم تھے۔ نہ ان فرقوں سے صحابہ کا تعلق ہے، نہ ان فرقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق۔ کوئی بھی شخص، فرقے کی تعریف یہ ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف منسلک کر لے، منسوب کر لے، وہ غلط۔ کوئی اپنے آپ کو کسی شہر کی طرف منسوب کر لے، کوئی آپ کو کسی عقیدے کی طرف منسوب کر لے، کوئی اپنے آپ کو کسی شخصیت کی طرف منسوب کر لے، تو یہ غلط۔ ہم کس کی طرف منسوب کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف، یہ ہماری نسبت ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی نسبت نہیں۔ یہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین پر اسلام لانے والے تھے۔ اور آخر میں بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہاں ایک اور بات اپنے ذہن سے ہمیں نکال دینی چاہیے کہ بعض لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، کہا میرا رب ہے، ستارے کو دیکھا، کہا میرا رب ہے، سورج کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ آ گیا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام پہلے ان ستاروں کی یا سورج کی عبادت کیا کرتے تھے یا ان کو ماننے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا، اپنی پیدائش سے لے کر، اپنی ولادت سے لے کر اپنی وفات تک ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ اور کوئی بھی نبی، کسی بھی نبی نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے قبل آپ بھی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، توحید کا عقیدہ رکھنے والے تھے، آپ نے بھی کبھی شرک نہیں کیا اور نہ ہی کسی نبی نے کیا۔ تو وہ جو کلام تھا، جو گفتگو تھی کہ سورج یہ شاید میرا رب ہے، چاند یہ شاید میرا رب ہے، تو یہ جو گفتگو تھی یہ قوم کو سمجھانے کے لیے تھی، قوم کو سمجھانے کے لیے یہ مکالمہ کیا گیا۔ اور پھر جب انکار کیا گیا تو قوم کے سامنے کیا گیا تاکہ قوم کو سمجھ میں آ جائے کہ رب ہوتا کون ہے، جو غائب نہیں ہوتا، گم نہیں ہو جاتا، رات میں ہے دن میں نہیں ہے، دن میں ہے رات میں نہیں ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی شرک نہیں فرمایا۔ وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ، ان بے شک اول الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، واللہ، اور اللہ رب العالمین، ولی المؤمنین، وہ ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا۔ تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، تم کہتے ابراہیم السلام یہودی تھے، تم کہتے ابراہیم السلام عیسائی تھے، تمہارا سے کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ السلام، نہ یہودیوں سے کوئی تعلق ہے نہ عیسائیوں سے کوئی تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ان کے دور، یا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق ان لوگوں کا ہے جو اس امت کے لوگ ہیں، میں اور آپ۔ یہودیوں کا ابراہیم علیہ السلام سے اتنا تعلق نہیں ہے، عیسائیوں کا ابراہیم علیہ السلام سے اتنا تعلق نہیں ہے، اصل تعلق ہمارا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی اتباع کی یا جس دین پر چلے وہ دین ابراہیمی ہے۔ اس کے عقائد، اس کے اصول، وہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ بلکہ کئی عبادات ایسی ہیں کہ جن عبادات کے اندر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ حج کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے، حج کے اندر کئی معاملات ہیں، تو کئی ایسے احکامات ہیں ہمارے دین کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو لہذا ہمارا اصل تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب یہ چند تنبیہات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے
اہل کتاب کی حقیقت کو واضح کیا میرے اور آپ کے لیے. اور دیکھیے یہ جو حقیقت آگے واضح ہونے جا رہی ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تک محدود نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ان کے اندر یہ صفات اور یہ معاملات موجود رہیں گے. کیا معاملات ہیں؟ مودت، چاہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کیا چاہا؟ لو، کاش کے، یضلونکم، وہ تمہیں گمراہ کر دے. انہوں نے سازش کی، چاہا، ان کی شدید خواہش ہے کسی طریقے سے تمہیں اس دین سے، اس ایمان سے، اس توحید سے محروم کر دیں اور تم گمراہ ہو دو. فرمایا کہ وما یضلون، وہ نہیں گمراہ کر رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ اصل نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے. یہ جو اہل کتاب کے یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے کئی طریقے اختیار کیے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے، کئی طریقے اختیار کی. مال کی لالچ تھی، اپنے عقائد کی تبلیغ کی، اپنی طرف لانا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اپنی قوم برادری کو چھوڑ کر آ گئے، یہودیوں کی کیا سنتے ہو. لیکن کوشش انہوں نے بھرپور کی اس یہودیوں نے صحابہ کو گمراہ کرنے کی، اور یہ کوشش آج تک چلی آ رہی، مختلف طریقوں سے، مختلف سازشیں کر کے اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی. کچھ طریقہ کار اور کچھ سازشیں آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پھر دوبارہ تنبیہ کی، فرمائی یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم خود گواہ ہو کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تم خود گواہ ہو. اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی کون سی آیات؟ اللہ رب العالمین کی وہ آیات جو تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے. کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے صفات اور ان کے جو احوال، ان کی علامتیں جو تورات میں مذکور ہیں، جو انجیل کے اندر موجود ہے. اب تم ایمان نہیں لاتے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے خود تورات کا انکار کر دیے، تم نے خود انجیل کا انکار کر دیے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، لما، کیوں، تلبسون، تم ملا دیتے ہو، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون، اور تم کیوں چھپاتے ہو، الحق، حق کو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم خود علم رکھتے ہو کہ یہ جانتے بوجھتے تم کر رہے ہو، تمہیں غلطی نہیں لگی، حق اور باطل تمہارے سامنے مکس نہیں ہو گئے، تم نے خود ملایا حق کو باطل کے ساتھ. اب حق اور باطل کو ملانے کی کیا صورت ہے؟ حق یہ ہے تورات کے اندر کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک نبی نے آنا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں عروج ملے گا. یہ تورات میں. اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھی. صدقہ نہیں کھائے گا، اس کے مہر نبوت ہوگا، اور وہ ایک کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا. مختلف صفات تھی جو تورات کے اندر موجود تھی. اب انہوں نے اس چیز کو تو باقی رکھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک نجات دہندہ نے آنا ہے، اس کی علامات تو تبدیل کر دی، اس کی علامات ایسی بیان کر دی انہوں نے کہ اب وہ جو نجات دہندہ ان کا موجود ہے ابھی، وہ دراصل اس پر وہ علامات منطبق ہوتی ہیں، وہ علامات اپلائی ہوتی ہیں جو دجال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو دراصل اب یہودی جس نجات دہندہ کا پہلے انتظار کر رہے تھے نبی کی صورت میں، آج وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا دجال کی صورت میں. یہ نتیجہ نکلتا ہے حق اور باطل کو ملانے کا، کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مل جاتی اور کہاں وہ دجال کے پیروکار بنیں گے، اور قیامت سے پہلے سارے یہودی دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے. تو یہ حق اور باطل کو ملا دیا آپس میں. حق ایک طرف تھا، باطل دوسری طرف تھا، دونوں کو آپس میں ملا دیا. اور کچھ لوگ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے، علامات معلوم تھی ان کو لیکن پھر بھی وہ حق کو چھپاتے. تو یہ معاملات جو اللہ رب العالمین اہل کتاب کے بارے میں بیان فرمائے، میں پھر اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھیے ان علامات کو، ان صفات کو آج کی امت کے بارے میں بھی سوچ کے دیکھیے. آج کی امت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حق اور باطل کو ملا دیتے، جو توحید کا نعرہ تو بلند کرتے ہیں لیکن توحید کی تعریف اور ڈیفینیشن ایسی کرتے ہیں کہ وہ توحید کے بجائے شرک بن جاتا. وحدت الوجود توحید ہے ان کی نظر میں،
اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار یہ توحید ہے ان کی نظر میں۔ اسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے، یہ حق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسا بنا دیا انہوں نے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شخصیت کے برابر پہنچ گئی۔ نور من نور اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ ہو رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو حق کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ باطل کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے برابر قرار دینا۔ دونوں کو ملا دیا انہوں نے آپس میں۔ تو یہ حق اور باطل کو ملانے کی صورتیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، یہ حق ہے، لیکن اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرنا کیا چاہیے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اس کو چھوڑ کے اپنے طریقے ایجاد کر لی۔ اب کچھ لوگوں نے اہل بیت کی محبت میں جو کیا چند دن قبل وہ ہم نے دیکھا، اور کچھ لوگ جو اللہ کے رسول کی محبت میں چند دن بات کریں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ بھی محبت کے دعوے۔ تو حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ باطل کیا ہے؟ وہ طریقہ کار جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنایا جا رہا ہے۔ حق کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت سے، لیکن باطل کیا ہے؟ وہ طریقہ کار جس طریقے سے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حق اور باطل کو ملانے کی صورت ہے۔ تو ہماری امت کے اندر بھی یہ باتیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو فرمائے کہ وقالت طائفۃ، اور کہا، اب یہ ایک صورت، ایک سازش بیان کی جا رہی ہے اہل کتاب کی۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کیا کہا؟ آمنو، تم ایمان لاؤ، بالذی، اس قرآن پر، انزلہ، جو نازل کیا گیا ہے، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ کب ایمان لاؤ؟ وجہ النہار، دن کے شروع میں۔ وجہ کا معنی چہرہ، اور نہار کا مطلب دن کا چہرہ، مطلب دن کے آغاز میں۔ وکفروا، اور تم کفر کر دو، آخرہ، دن کے آخر، دن کے شروع میں ایمان لاؤ اور دن کے آخر میں انکار کر دو۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اہل ایمان بھی تمہاری دیکھا دیکھی کفر کر دے۔ یہ سازش تھی، یہودیوں نے طے کیا کہ ہم چلتے ہیں، چند لوگ ہمارے میں سے ایسے لوگ جو بڑے نامی گرامی لوگ ہوں، اور وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اعلان کر دیتے، ایمان لے آتے، اور رات ہونے سے پہلے پہلے اب کہہ دیں گے جی ہمیں اس دین کی سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو حق سمجھ کے آئے تھے لیکن ہمیں اس دین کی سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو کافر ہو رہے ہیں۔ جب ہم یہ بات کریں گے تو مسلمانوں پر بڑا اثر پڑے گا۔ مسلمان کہیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب اگر کافر ہوئے تو کوئی وجہ ہوگی نا اس کی، اب وہ جب وجہ تلاش کریں گے تو وجہ میں وہ شبہات پڑ جائے گی، شکوک و شبہات پڑیں گے، تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت ختم ہو جائے گی، وہ رعب ختم ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی انکار کر دیں گے دین اسلام کا۔ یہ سازش تھی ان کی، لیکن اس سازش پر وہ عمل نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سازش، اس کے بارے میں اہل ایمان کو پہلے بتا دیا کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ بات طے کی ہے، اور تاکہ تمہیں بھی گمراہ کر سکے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ آج تک چلا آ رہا۔ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، اور پھر ظاہری طور پر اسلام کی بہت ساری چیزوں کا، اگر وہ مرتد نہیں بھی ہوتے تو ظاہری طور پر اسلام کی بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے، اس پہ شکوک و شبہات اٹھاتے، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات پیدا کرتے۔ اور آج کل خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر تو یہ سلسلہ بہت چل رہا ہے۔ اب باقاعدہ جو ہے وہ یونینز بن گئی ہیں، پلیٹ فارم بن گئے ہیں ایکس مسلم کے نام سے، فیس بک پہ اور دوسری جگہوں کے اوپر پیجز بنے ہوئے ایکس مسلم کے نام کے۔ ابھی ایکس مسلم میں نے عموماً دیکھا ہے ان کا، جب میں نے فالو کیا تو معلوم ہوا کہ یہ زیادہ تر ایکس مسلم جو ہے، یعنی سابقہ مسلم، یہ زیادہ تر جو مرتد اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر تو یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، اس وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور لیکن جب آپ دیکھیں گے بسا اوقات تو ان کو فالو کرنے والے بہت سے مسلمان نوجوان، ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ دین اسلام میں شروع سے چلی آ رہی۔ قادیانیت اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ قادیانیت کو لانے والے کون تھے؟ عیسائی تھے، جنہوں نے قادیانیت کو فروغ دیا، اور جو مرزا تھا اس کو لانچ کیا باقاعدہ تیاری کرا کے، اور اس کو باقاعدہ پھیلایا گیا۔ آج بھی قادیانیت کو سب سے بڑا جو یہاں پر جو تعاون حاصل ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ یورپ کی طرف سے۔
جرمنی میں پوری سپورٹ ملتی ہے قادیانیوں کو، وہاں پر آپ کو پناہ مل جاتی ہے، سیاسی پناہ مل جاتی ہے قادیانیوں کو۔ میں پرسنلی ایسے کئی قادیانیوں کو جانتا ہوں کہ جو کراچی سے یا انٹیریئر سندھ سے وہ بھاگ کر جرمنی گئے اور وہاں بڑے بڑے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ قادیانیت فل سپورٹ قادیانیت کو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے لوگوں کو مرتد کرنے کا، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، یہ رکے نہیں ہے اس معاملے سے، اور یہ آج تک مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اور شبہات جو ہیں وہ ڈالتے رہتے۔ بلکہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہے، جو انکار حدیث کرتے ہیں، ان کے زیادہ تر اگر آپ شبہات دیکھیں گے، آپ اسٹڈی کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو زیادہ تر جو شبہات ہیں ان کے، وہ ابھی 300 سال کے اندر اندر کے زیادہ تر شبہات ہیں وہ، اور وہ شبہات کون لے کر آئے ہیں؟ وہ لے کر آئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اورینٹلیس مستشرقین، جن کو ہم کہتے ہیں اورینٹلیس، وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام کو مطالعہ کرتے ہیں، اور ان میں ایسے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ گزرے۔ ہالینڈ کے اندر یونیورسٹی موجود ہے جہاں پورا اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک زمانے تک اس اسلامک ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پڑھانے والے سب نان مسلم تھے، اسلامی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ بلکہ یہ بات بھی آپ کی حیرانی کے لیے بتا دوں آپ کو، اگر معلوم ہو کسی کو، کہ اس حدیث کا سب سے پہلے جو انسائکلوپیڈیا تیار ہوا، جو الفابیٹیکلی جس کو حروف کے طور پر اس کو مرتب کیا، وہ بھی ہالینڈ میں تیار کیا گیا، اور ہالینڈ کے جو پروفیسرز تھے انہوں نے اس کو تیار کیا، عربی کے اندر اس کو بنایا گیا، پراپر بنایا کیوں گیا؟ اسلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ انہوں نے جو اعتراضات اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، کچھ اعتراضات حدیث کے اوپر ہیں، کچھ اعتراضات سید عائشہ کے اوپر ہیں، امام زہری کے اوپر ہیں، صحیح بخاری کے اوپر ہیں، آج آپ کو بالکل وہی اعتراضات آپ کو کاپی پیسٹ لگیں گے اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے۔ اورینٹل ہسٹری، گولڈ زہر ایک آدمی تھا بہت مشہور اورینٹلسٹ گزرا ہے، اس کی بک ہے حدیث کے اوپر، ہسٹری آف حدیث کے نام سے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تقریباً وہی اعتراضات ملیں گے حدیث کے اوپر جو آج کے منکرین حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو سارا مواد انہوں نے دیا آج کے منکرین حدیث کو۔ تو یہ ساری چیزیں، شبہات، ڈاؤٹس، آبجیکشن اسلام کے اوپر، یہ عیسائی اس کے اوپر ورکنگ کرتے آ رہے ہیں ایک زمانے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے یہی کیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کہا آپ اس میں وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہ لاؤ، الا مگر لمن، اس شخص کے لیے، تبع دینکم، جو اتباع کرے تمہارے دین کی، جو تمہارے دین کے پیچھے چلے، اس پر ایمان لاؤ، ورنہ کسی پر ایمان نہ لاؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الہدیٰ، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، ہدایت وہ ہے جو اللہ رب العالمین دے دے۔ تم جو مرضی کوشش کر لو، جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دینی ہوگی اس کو تم گمراہ نہیں کر سکتے، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ تم کسی اور کی پیروی نہ کرو، یہ بھی آگے ذکر آئے گا، لیکن آگے ان کا مزید جو ہے وہ جو ان کی سازشیں وہ ذکر ہوئی۔ ایؤتا، اور یہ کہ تم اس بات پر بھی ایمان نہ لاؤ، ایؤتا، کہ کوئی دیا جا سکتا ہے، احد، کوئی ایک، مثلا، اس کے مثل، ما اوتی تم، جو تم دیے گئے ہو، یعنی تم اس بات کا بالکل انکار کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کسی رسول نے آنا ہے، یہ تم اس بات کا انکار کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید مل سکتا ہے، اس کا تم بالکل انکار کرو۔ او یحاجوکم، اور اس بات کا بھی انکار کر دو کہ یہ لوگ جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، یعنی یہ جو مسلمان تم سے اگر کہتے ہیں کہ چلو آج فیصلہ نہیں ہوگا تو کل قیامت کے دن ہو جائے گا، تم کہتے ہو کوئی قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہوگا، ہم جنتی ہیں، ہم حق پر ہیں، اس بات میں بالکل تم نے دو ٹوک بات تم سے کرنی ہے، اور کوئی شک و شبہ میں نہیں پڑنا ان کے دین کے اوپر، نہ تم نے ایمان لے کر آنا ہے، نہ ہی تم نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ قرآن یا اللہ رب العالمین کی وحی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو مل سکتی ہے، اور نہ ہی تم نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ کوئی اور امت قیامت کے دن آ کر اللہ رب العالمین سے ہم سے جھگڑا کرے گی۔ ان باتوں کا انکار کر دو بالکل، یعنی بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کا انکار کر دو، تم نے ان پر بالکل ایمان نہیں لے کر آنا۔ اللہ رب العالمین فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضیلت، فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اس کو، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ تمہارے ذہن میں جو یہ ناسور بیٹھ گیا ہے خیال کہ ہم بڑے برتر لوگ ہیں، اور ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، اور ہماری نسل کے علاوہ کسی اور نسل میں رسالت آ ہی نہیں سکتی، تمہارا یہ خیال بالکل غلط۔ اللہ رب العالمین
فضل دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو چاہے فضیلت دے۔ تمہاری نظر میں عرب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے عرب میں رسول بھیج دیے، بنو اسماعیل کے اندر رسول بھیج دیے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ بس ہماری قومیت ہے، ہماری برتری ہے، ہمارا دین ہے اور دنیا میں ہم نے جو ہے وہ راج کرنا ہے۔ اور یہودی خاص طور پہ، عیسائیوں کے اندر پھر ایک تھوڑی سی تواضع، انکساری ان کے اندر ایک ہوتی ہے، لیکن جو یہودی ہیں ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان کی ایک کتاب ہے تلمود کے نام سے، اس میں یہودیت پر گفتگو کی گئی ہے کہ یہودی جو ہے وہ اس کا حسب و نسب کیسا ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف یہودی ہے، انسان اس دنیا میں صرف یہودی ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسان نما جانور ہیں۔ ان کو قتل کرنا، یہ الفاظ ہے اس کے، ان کو قتل کرنا، ان کو غلام بنانا، ان کا مال چھین لینا اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اپنا غلام بنانا، یہ سب ہمارے لیے ہمارے دین کے تحت جائز۔ یہ تلمود کے اندر لکھا۔ اب یہ یعنی ایک شخص کسی اور کو انسان ہی نہ سمجھ رہا ہو، اس کے بارے میں کیا تاثرات ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس خیالات سے باہر نکل آؤ، فضیلت اللہ کے ہاتھ پہ، اللہ رب العالمین جس کو چاہے فضیلت عطا فرما دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بہت وسعت دینے والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یختص، اللہ رب العالمین مخصوص کر دیتا ہے، برحمت ہی، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے لیے جسے خاص کر دے کہ میری رحمت اس کو ملے گی، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ تمہارے سے تھوڑی اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے فلاں کو فضیلت دینی کہ نہیں دینی، یا فلاں کو میں نے رحمت نازل کرنی کہ نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے رحمت دیتا ہے، لیکن پہلے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ سب سے بڑی رحمت کیا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو صحیح حق کی ہدایت نصیب کر دے، توحید پر لے آئے، دین حق پر لے آئے۔ اس سے بڑی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ رحمت اللہ رب العالمین جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے بڑے عقل مند اور دانشور لوگ، ان کو یہ رحمت نصیب نہیں ہوتی، اور بالکل جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والا ایک دیہاتی آدمی، اس کو اللہ رب العالمین رحمت نصیب فرما دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس کو چاہے چن لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین بہت فضل کرنے والا ہے اور بہت ہی اللہ رب العالمین عظیم ہے۔ ذو الفضل العظیم، بلکہ عظیم جو ہے یہ فضل کی صفت، کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بہت عظمت والا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے، اس فضل کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ تو العظیمی یہ صفت ہے الفضل کی، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت عظمت والا فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کا ایمان کے تعلق سے جو معاملہ تھا، وہ اللہ رب العالمین نے ان کے دین کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب آگے اللہ رب العالمین ان کے مالی معاملات کو بیان کر رہا کہ یہ جو خیانت ہے اور یہ جو بددیانتی ہے، یہ صرف دینی معاملے میں نہیں ہے، بلکہ یہ بددیانتی ان کی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بعض اہل کتاب، من ایسے ہیں، ان تأمنوا، اگر آپ امانت دے اس کو، بقنطار، ایک خزانہ، قنطار ایک بہت بڑا خزانہ، اس کو قنطار کہتے ہیں، خزانہ بھی آپ اس کو امانت دے دیں، یؤدیہ الیک، وہ خزانہ آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ بعض اہل کتاب اتنے امانت دار ہیں، آپ اس کو خزانہ بھی دے دیں گے، وہ مکمل کا مکمل خزانہ بھی آپ کو لوٹا دے گا۔ اور ایسے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کسی دوسرے شخص سے 1000 دینار قرضہ لیا، 1000 دینار سونے کے دینار قرضہ لیا، اور دن طے ہو گیا کہ فلاں دن میں آپ کو یہ واپس کر دوں گا۔ اب جس دن وہ واپس کرنے جا رہا تھا، تو اس کے علاقے میں اور جس کو دینا تھا اس کے علاقے کے درمیان ایک دریا آتا تھا، اور اس دریا میں اس دن بارش ہوئی تھی، سیلاب آیا ہوا تھا،
تو کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں تھا. تو یہ شخص اس کنارے پر کھڑا ہوا اور اس نے یہ حدیث کے اندر موجود ہے, اس نے کہا کہ یا اللہ آج کا دن تھا, میں نے واپس کرنا تھا اور اب یہ سبب سامنے آ گیا, میں نہیں پہنچ پا رہا. اس نے وہ 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کے وہ تھیلی اللہ کے نام سے سمندر کے اندر دریا کے اندر ڈال دی کہ یا اللہ اس تھیلی کو امانت دار تک پہنچا دینا. اور جس نے دیا ہوا تھا وہ بھی دوسرے کنارے پر کھڑا ہوا تھا. کچھ وقت کے بعد وہ تھیلی اس کے بعد پہنچ گئی, اس کا خط بھی اس کے اندر موجود تھا. کچھ ایام کے بعد یہ شخص دوبارہ 1000 دینار لے کر جب موسم ٹھیک ہوا تو اس شخص کے پاس پہنچا کہ یہ آپ کی امانت, پہلے میں لا رہا تھا لیکن اس موسم ایسا تھا کہ میں نہیں پہنچ سکا, تو یہ آپ کی امانت ہے. تو کہنے لگا کون سی امانت؟ آپ کی امانت جو آپ نے سمندر میں ڈالی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا. تو دینے والا بھی امانت دار اور جس کو ملا اس کو بھی امانت دار. اس نے نہیں کہا کہ مجھ تک نہیں پہنچا, مجھے تو کوئی نہیں آپ نے لوٹایا. تو ایسے ایسے امانت دار بھی گزرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک خزانہ بھی آپ ان کو دے دیں گے تو آپ کی طرف لوٹا دیں گے. وَمِنْهُمْ, اور بعض ان میں سے من ایسے ہیں, ان تأمنوا, اگر آپ امانت دے اس کو, بدینار, ایک دینار, لا یؤدی الیک, وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا, الا مگر, ما دمت, جب تک ہوں آپ, علیہ اس پر, قائمن کھڑے, آپ کھڑے رہیں اس کے اوپر, بار بار مطالبہ کرتے رہیں, بار بار طلب کرتے رہیں, تو بار بار آپ کی بار بار طلب کرنے سے ہو سکتا ہے وہ ایک دینار آپ کو واپس کر دے. ورنہ وہ ایسے بددیانت ہے کہ ایک دینار کو بھی نہیں چھوڑتے. جب ایک دینار نہیں چھوڑے, اس سے زیادہ اگر ان کے پاس آ جائے گا تو وہ بالکل بھی نہیں چھوڑے گی. یہ جو آیت ہے الا ما دمت علیہ قائما, اس سے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کو قرضہ دیا جائے اور وہ ٹال بٹول کر رہا ہو, تو اگر اس سے بار بار مطالبہ کیا جائے تو اس آیت سے استدلال یہ بنتا ہے کہ وہ واپس ضرور کرے گا. اور بعض لوگوں نے اس تجربے کو بیان بھی کیا کہ ہم جب بار بار طلب کرتے ہیں کہ جس میں ناراضگی کا اظہار نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, اختلاف کی صورت نہ ہو, بار بار مطالبہ کر لیا جائے بس, اور مطالبے سے پیچھے نہ ہٹا جائے. تو تجربے سے بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ اگر کسی کو دیا ہوگا ادھار, معمولی بھی ہوگا تو وہ واپس مل جاتا ہے. واللہ اعلم. ذالک, یہ بددیانتی کیوں کرتے ہیں, بأنہم, بے شک وہ لوگ, قالوا, انہوں نے کہا, لیس علینا, نہیں ہے ہم پر, فی الامیین, امیین کے بارے میں, سبیل, کوئی حرج. امیین سے مراد امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا. امی سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جو بعد اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں, غلط ترجمہ کرتے ہیں, امی کا معنی کرتے ہیں جاہل. امی جاہل کو نہیں کہتے, امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو, جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. ہمارے ہاں چونکہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ہم اس کو جاہل تصور کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے علم حاصل, یعنی اگر کچھ نہیں پڑھ سکتا دیکھ کر تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. لیکن عرب کے اندر یہ تھا کہ عرب میں پڑھنا لکھنا کم ہوتا تھا, ان کا جو علم تھا وہ سینہ مسینہ منتقل ہوا کرتا تھا. بلکہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عربک لینگویج کے جتنے بھی آپ اصول نکالتے ہیں, جو گرامر کے جو اصول ہیں, وہ اس کا سورس کیا ہے, سورس آف گرامر کیا ہے, وہ قرآن مجید ہے. اور سورس آف گرامر میں ایک بڑا سورس جو ہے وہ عربک پوئٹری ہے, عربی شاعری. اور عرب کے جتنے شعراء گزرے ہیں, سوائے ایک دو کے, جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جن کا کلام آج تک ہمارے پاس آ رہا ہے, وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو عرب کے اندر پڑھنا لکھنے کا تصور نہیں تھا, ان کے ہاں علم سینہ بسینہ منتقل ہوا کرتا تھا. تو امیین کہا کرتے تھے عرب کو, کہ عرب جو ہے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ امیین جو ہیں ان کے ساتھ اب کچھ بھی کر لیں, جیسے نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ ان کو ہم مار دیں, قتل کر دیں, ان کا مال کسی طریقے سے چھین لیں, ہمیں کوئی گناہ نہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ امیین پر ہم کچھ بھی کر لیں, لیس علینا سبیل, ہم پر کوئی حرج نہیں. سبیل کوئی راستہ نہیں ہے, یعنی اللہ رب العالمین ہماری گرفت نہیں کرے گا, ہماری پکڑ کا راستہ نہیں کھلے گا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط. کوئی بھی شخص کسی کے بھی ساتھ, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, اس کے ساتھ ظلم کا رویہ
اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم یورپ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں تو ہم سودی لین دین کر سکتے ہیں۔ کافروں سے سود لینے میں کوئی حرج نہیں، کافروں کو دھوکہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ دھوکہ دینا، سود لینا، کافر پر ظلم کرنا، کافر کے ساتھ خیانت کرنا، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، کسی صورت بھی جائز نہیں ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لا تخن من خانک، اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے بھی تو تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کرو۔ تو کافر کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ اگر کوئی ذمہ کوئی شخص ہے جو مسلمان ریاست میں کوئی نان مسلم رہتا ہے تو اس کو اگر کوئی شخص قتل کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ریاست میں رہنے والے نان مسلم کو اگر کوئی قتل کر دے تو لم یجد عرف الجنہ، ایسا شخص جو نان مسلم کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کیسے؟ کس شخص کو؟ جو ایک نان مسلم کو قتل کرے گا مسلمان ریاست کے اندر، جو امن سے رہ رہا ہے اس کو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ تو اسلام کے اندر یہ بات بالکل منع ہے، اور یہودیت کے اندر بھی منع تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقائد اور یہ نظریات بنا لی۔ اللہ رب العالمین نے آگے نصیحت فرمائی، فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، من جس شخص نے اوفا مکمل کر لیا، پورا کر لیا، بعہد اپنے وعدے کو، واتقا اور سے تقوی اختیار کیا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین، اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں ان کو پورا کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے نظریات نہیں چلیں گے کہ فلاں کے ساتھ ہم ظلم کر سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، یہ جائز تمہارے لیے نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، جو اللہ کے وعدے کو بیچ کر، اللہ کی قسموں کو بیچ کر تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم، نہیں ہے کوئی حصہ، کوئی نصیب ان کا، لہم فی الآخرہ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، نہ ہی اللہ رب العالمین سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کو دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ تزکیہ فرمانے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ قیامت میں تزکیہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج تو تزکیہ کا معنی یہ ہے گناہوں سے بچنا، آخرت میں تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو انسان نے گناہ کیے وہ اللہ رب العالمین اس کو پاک کر دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کو گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے وعدے کو اور اللہ کی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچے کہ اللہ کی قسم یہ مال مجھے اتنے میں ملا، یہ اللہ کی قسم یہ مال اتنے میں بک رہا تھا، میں نے نہیں بیچا، اس کا مجھے اتنا منافع مل رہا تھا، جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اس کی طرف دیکھے گا۔ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نظر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ویسے تو اللہ کی نظر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، تو نہ دیکھنے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین جو توجہ کی نظر ہے، جو رحمت کی نظر ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر نہیں ڈالے گا، اور اللہ رب العالمین کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ تینوں جو عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے کہ اہل کتاب جھوٹ بولتے تھے اپنی چیزوں کو بیچتے ہوئے، اور یہ آیت میرے اور آپ کے بارے میں بھی ہے کہ ایسا شخص جو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات بڑی خطرناک ہے، گناہ جو ہے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مختلف اسباب کے ذریعے سے، لیکن کچھ گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ گناہ دیگر گناہوں کی معافی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جیسے یہ گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دیگر گناہ بھی معاف نہیں ہو رہے،
اس نے یہ گناہ کیا, اللہ رب العالمین نے اس کے دیگر گناہوں کی بھی معافی کو روک لیا. کہ اس نے مال جھوٹی قسم کھا کے بیچا, اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ گناہ تو تمہارے اوپر ہے ہی ہے, اب جو تمہارے دیگر گناہ ہیں ان گناہوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے مسلمانوں کے مزاروں میں صورتحال ہی چھوٹی چھوٹی منافع کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھا لی جاتی, جھوٹی باتیں کی جاتی, فراڈ, دھوکہ, ملاوٹ. وہ کون سی چیز ہے جو آج ہمارے بازار کے اندر نہیں ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ یہ آیت کس پر منطبق ہوتی؟ مسلمانوں پر نہیں ہوتی. جو جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے, فراڈ کرتے, دھوکہ دیتے, اور سب ایک دوسرے سے دھوکہ کھا رہے. تو آج ہماری جو مارکیٹیں ہیں وہ کافروں کی مارکیٹوں سے بدتر ہو گئی, کیونکہ وہ تقوی اور خوف اور ایمان جو مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کاروبار اور ہمارا بازار وہ ہماری مرضی سے چلے گا, وہ ہم جس طرح منافع کمانا چاہے کما سکتے. باقی ہم تھوڑی بہت عبادت کر لیں گے, نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, زکوٰۃ ادا کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, یہ جو مال کمانا ہے اس میں بھی ایسے گناہ آ جاتے ہیں انسان کے کہ اس کے دیگر گناہوں کی معافی میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ, اور بے شک ان میں سے, یہودیوں میں سے, لَفَرِيقًا, ایک گروہ ایسا ہے, یلوون السنتہم, یلوون جو ٹیڑھا کرتا ہے, السنتہم اپنی زبانوں کو, بالکتاب ہی کتاب کو پڑھتے ہوئے, لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو, من الکتابی کہ جو اس نے پڑھا ہے وہ کتاب کا حصہ ہے, وما ہوا اور نہیں ہے وہ, من الکتاب کتاب میں سے, ویقولون اور وہ کہتے ہیں, ہوا من عند اللہ کہ جو ہم نے بیان کیا یہ اللہ کی جانب سے ہے, وما ہوا من عند اللہ جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے, ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العالمین پر, وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ علم رکھتے. کتاب کو ٹیڑھا زبان کر کے کیا مطلب؟ یا تو پڑھتے ہوئے, جب اگر آپ عربی ہیں اور میں عربی پڑھتے ہوئے اس میں کچھ الفاظ داخل کر دوں, یا میں پڑھتے ہوئے جب اس کا ترجمہ کروں کیونکہ آپ کو تھوڑے ترجمے میں سمجھ میں آ رہی, تو میں ترجمہ کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں اس میں داخل کر دوں جو اس قرآن کا حصہ نہیں. اور ایسا کیا لوگوں نے. قرآن مجید کہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے, حفاظت اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کی ہے. لوگ اس کے الفاظ میں تحریف نہیں کر سکتے, لیکن اس کے معنی میں تحریف کی ہے لوگوں نے. تو معنی میں تحریف ہو سکتی اور لوگوں نے کی بھی ہے, ترجمے کے اندر تحریف کر دی, استدلال کرتے ہوئے تحریف کر دی, اتنی بڑی تحریفات کی کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو ہی مائنس کر دی ہے. اللہ رب العالمین کی صفات کو ہی ماننے سے انکار کر دی ہے. وجہ ہے اللہ کا, نہیں وجہ نہیں ہے. وجہ کا معنی چہرہ, اللہ کا چہرہ ہے, وہ کہیں گے نہیں چہرہ نہیں. اب یہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے, ہم کہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, تو یہ قرآن میں تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اسی طریقے سے اس قرآن سے ایسے احکامات بیان کرنا جو اس قرآن کے اندر موجود نہیں ہے, جو اس قرآن کا حصہ نہیں ہے. میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا, کسی غالباً شاید رضا خان بریلوی صاحب کی تھی یا کس کی تھی, اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس سورہ بقرہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے کہ وہ جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اب اس کے ترجمے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, ترجمے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی تیجا 40واں 11ویں کرتے ہیں. ابھی ترجمے میں لکھا. اب جو ترجمہ پڑھنے والا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ مما رزقناہم ينفقون کا معنی کیا ہے؟ تیجا کرنا, 40واں کرنا, 11ویں کرنا. ابھی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر اپنی چیزیں شامل کرنا نہیں ہے تو کیا؟ تو ہماری امت نے بھی یہ معاملات کیے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے یہ چیزیں جو آج بیان کی جاتی ہے امت کے اندر. اللہ رب العالمین نے آگے مزید وضاحت فرمائی ان کے ان عقائد کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھے. بال اس آیت میں کافی تفصیلات ہیں لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آگے فرمایا کہ ما کان لبشر, ما کان نہیں ہے لائق, لبشر کسی انسان کے لیے, ان یؤتیہ اللہ کہ دے اللہ رب العالمین اس کو, الکتاب کتاب, والحکم اور حکمت اور حکم, والنبوت اور نبوت, ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں سے, کونو تم ہو جاؤ, عبادن بندے, لی میرے, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے. یعنی اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو نبوت دے اور کسی کو کتاب دے, وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ تم میری عبادت کرو, یہ ممکن نہیں. اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو نبوت دی,
تو عزیر علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں کہا ہوگا کہ میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت دی, عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں کہا ہوگا میری عبادت کرو. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نہیں کہا مجھ سے مانگو, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اس قدر احتیاط فرمائی. ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل, اس طرح نہ کہو, قل ما شاء اللہ, جو اللہ چاہے, ثم ما شئت, پھر جو آپ چاہیں. پہلے اللہ کی چاہت, میری چاہت بعد میں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ, مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو بڑھا دیا. اب میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول. احتیاط فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ ولیکن کونوا, لیکن وہ کہے گا کہ کونوا, تم ہو جاؤ ربانیین, رب والے. ربان رب سے ہے, یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, کیونکہ تم تو تعلیم دیتے ہو کتاب کی, تم تو کتاب کی تعلیم دینے والے لوگ ہو, تم تو علماء ہو. تمہیں کوئی نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم میری عبادت کرو؟ وبما کنتم تدرسون, اور چونکہ تم ہو تدرسون, تم پڑھتے ہو, تم تورات پڑھ رہے ہو, تم انجیل پڑھ رہے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ جو نبی ہے وہ نبی کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف نہیں بلائے گا. ولا یامرکم, اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا ان تتخذوا, یہ کہ تم بنا لو الملائکۃ, فرشتوں کو, والنبیین, اور انبیاء کو, اربابا, رب. کبھی بھی کوئی نبی تمہیں غیر اللہ کی دعوت نہیں دے گا. ایامرکم, کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر, کفر کرنے کا, بعد اذ انتم مسلمون, بعد اس پہ کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی نبی تمہیں کفر کی دعوت دے گا؟ ناممکن ہے, ناممکن. تو نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے توحید کی طرف دعوت ہے, اللہ کی طرف بلانا. یہ کہنا کہ رب والے بن جاؤ, میرے بندے نہ بنو, رب والے بن جاؤ. ہاں میری اتباع کرو, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو, اس کو تسلیم کرو, لیکن عبادت تم نے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کر دی. تو یہی اصل حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی جائے گی, نہ ہی کسی اور کی عبادت کی جائے گی. عبادت جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی. ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہو گیا, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تو ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حد دیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی کی رسالت باقی نہیں بچتی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رسول ہیں, ساری امتوں کی اور ساری قوموں کی طرف رسول ہیں. بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے لوگوں کی گفتگو سے, کلمات سے, کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ بھی ہمارے نبی ہیں. ہم ان کی بھی تعلیمات کو ماننے والے ہیں اس بنیاد پر, اسی لیے تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہے. توبہ ہر گناہ کی قبول ہے جب تک توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے, تو اس کی ہر گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان توبہ کرے, لیکن توبہ میں فرق ہے. گناہ جتنا بڑا تھا اس کی توبہ بھی اسی اعتبار سے کہ تابوا من بعد ذلک واصلحوا, پھر انسان اصلاح بھی کرے, اپنے آپ کو سدھارے اور لوگوں کو بتائے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں ایسا تھا اور میں ایسا تھا. اس کے بعد اپنی نیکیوں کو صحیح معنی میں سر انجام دے. انسان جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ سنبھال کے رکھتا ہے, دیتا کسی کو بھی نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے, فطرتی قاعدہ ہے ہمارا, کہ ہم جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس چیز کو سب سے زیادہ سیو کر کے رکھتے ہیں, دیتے کسی کو بھی نہیں, بخیل ہوتے ہیں اس معاملے میں. اور جو وہ اللہ کے لیے قربان کر دے وہ اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ پکا بر والا آدمی ہے, یہ بڑی نیکی تک پہنچ گیا ہے.